حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب کی یادگار منا رہے ہیں۔ حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب کے بارے میں حضرت علامہ قاضی وجدی الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی، اور اس کو اردو اکیڈمی مدھیہ پردیش نے شائع کیا اور اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مولانا برکت اللہ بھوپالی کے والد صاحب بھی عالم تھے اور وہ یہاں پر رہے، ریاست میں ملازم رہے، اور اس وقت ریاست میں علم کی بڑی چہل پہل تھی، تو بڑے بڑے مدارس یہاں پر تھے، اس کے اندر انہوں نے پڑھا اور پھر وہ عالم ہوئے۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالدیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، اس تحریک سے وہ وابستہ ہوئے، جڑے، اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں کے اندر انہوں نے تحریک آزادی کو زندہ کیا، چلایا، اور وہ جگہ جگہ جا کر کے لوگوں میں اس بات کو بیدار کرتے رہے، جذبہ بیدار کرتے رہے کہ ہندوستان کو آزاد کیا جانا چاہیے، اور بھی جو ملک انگریزوں کے ماتحت ہیں ان کو بھی آزاد کیا جانا چاہیے۔ اور جہاں بھی وہ جاتے تھے ان کی قابلیت کی وجہ سے لوگ ان کو پروفیسر بنا دیتے تھے، لیکچرار بنا دیتے تھے، لیکن جب وہ اپنے نظریات پھیلاتے تھے آزادی کے بارے میں انگریزوں کے خلاف، تو پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا، جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے وہ اپنی جگہ تو بدلتے رہے لیکن انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، اور آخر تک وہ اس بات پر قائم رہے کہ ہندوستان کو آزاد کیا جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، ریشمی رومال تحریک، اس تحریک کے حضرات نے جا کر افغانستان والوں کو اپنا ہمنوا بنایا اور افغانستان میں جلا وطن حکومت ہندوستان کی قائم کرنا چاہا۔ تو اس کے اندر جو 4-5 نام آتے ہیں اس میں حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب ہیں، اور اہم عہدہ ان کو دیا گیا، وزیر اعظم کا عہدہ ان کو دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان 4-5 آدمیوں میں بھی ان کا نام سب سے نمایاں ہے، سب سے زیادہ صلاحیت والے، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ماہر، نہ صرف یہ کہ عربی علوم کے اندر، اردو کے اندر، بلکہ فارسی کے اندر بھی اور انگریزی کے اندر بھی ان کو بڑی مہارت تھی، اور ان کے اندر جو حالات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی اور سیاست کے اعتبار سے حکمت اور دانشمندی تھی، اس کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا اس وقت۔ اور یہ ہمارے سب کے لیے فخر کی بات ہے، پورے ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت سے، جب سے ہندوستان آزاد ہوا تھا، اس وقت سے لے کر ابھی تک ان کے نام کو روشن کیا جاتا، اور ہندوستان کے اندر جگہ جگہ ان کے نام پر اسکول ہوتے، کالج ہوتے، اور ان کو بڑا مقام دیا جاتا، جلسے کیے جاتے، کتابیں لکھی جاتی، لیکن بہرحال یہ کوتاہی رہی۔ اور بھوپال کی خوش قسمتی ہے، یہاں کے علماء کی تحریک پر مولانا برکت اللہ صاحب کے نام پر یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، اور ابھی جو اس کا نام بدلا جا رہا تھا، تو ہمارے حاجی ہارون صاحب نے اور سبھی حضرات نے مل کر جو اس کے بارے میں تحریک چلائی، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس بات کو مان لیا گیا کہ وہ نام قائم رہے گا۔ بھوپال یونیورسٹی صرف بھوپال یونیورسٹی نہیں رہے گی، جبکہ مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے وہ قائم رہے گی۔ تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے یہ۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حاجی ہارون صاحب کا کہ انہوں نے اس نام سے باقاعدہ ایک سوسائٹی بنائی، اور اس کو حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب کے نام کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک تجویز پیش کی کہ پورے ہندوستان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ مولانا کے نام سے جگہ جگہ پروگرام ہو اور کتابیں لکھی جائیں، سیمینار ہو، اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کو عوام سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ سبھی کو یاد رکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی صرف بھوپال کے لیے قابل فخر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے قابل فخر ہیں، ہم کو انہیں یاد رکھنا چاہیے۔